بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاطف رفیق چودھری۔ جی جناب، تو بات جو ہے وہ آج کے ویلاگ میں جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے، اور اس کا یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ کون اس صورتحال کا جو ہے محرک کیا ہے، کون اس کے لیے رسپانسیبل ہے، کیونکہ اکانومی جو ہے وہ مکمل طور پہ کولیپس کر چکی ہے۔ یعنی اس کو آپ جو مرضی نام دے لیں کہ جناب نہیں، جھوٹ بول لیں جو کہ آپ کے لوگ بول رہے ہیں، سیاسی لوگ، کہ جناب تاریخ کی انتہائی کم سطح پہ جو ہے مہنگائی چلی گئی ہے، حالانکہ عوام کے لیے 2 وقت کا کھانا کھانا اور اپنی عزتوں کو محفوظ کرنا جو ہے وہ مشکل ہوا ہے۔ تو ایک ایسی سوسائٹی جو کہ اس خواب کے تحت پروان چڑھ رہی تھی کہ ہم فلاحی ریاست بنائیں گے، ہم جو ہے انسانیت کے حقوق جو ہیں ان کا تحفظ کریں گے، ہم ایسے لوگ پیدا کریں گے، ایسے نیریٹیوز بنائیں گے کہ دنیا جو ہے وہ ہماری مداح ہو۔ اور جو آپ اکثر سنتے رہیں کہ پاکستانی آر ویری ٹیلنٹڈ، تو وہ حسن نثار کہتے ہیں، بہت اچھا ویسے تجزیہ کرتے ہیں بعض اوقات، کہ کیا ٹیلنٹ ہے ان میں، یعنی کیا وہ یعنی تربوز کو جو ہے وہ ایسے انگلی سے کھڑکا کے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ میٹھا نکلے گا۔ تو بات جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ کون سا ٹیلنٹ، یعنی آج پورے قوم اگر ایک طرف کھڑی ہے اس لیے کہ وہ ان کے اندر ایک شعور جو ہے وہ آ چکا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مہذب دنیا کی طرح جیسے دوسرے ممالک میں لوگ جو ہے جن کی حکومتیں ہیں، ان کے سیاستدان ہیں، ان کی جو ہے ایجنسیز ہیں، ان کے ادارے ہیں، وہ کیا یعنی ان کا ایک کہہ لیں کہ اصل چیز ان کی کیا ہوتی ہے کہ اپنی قوم، اپنے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، کہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر کیا ہے کہ سیاستدان آتے ہیں تو جناب وہ صرف اپنے فیشن، اپنی سرجری، اپنے پروٹوکول اور یعنی پیسہ کمانا، یعنی ایسا ملک جہاں کا سیاستدان جو آپ کے لیڈرز کہلاتے ہیں، جن کو آپ یعنی کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر ہیں، رہنما ہیں، یا وہ جو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر جو ہے وہ جابز کرتے ہیں، اگر وہ یہ سوچیں کہ سیاستدان یہ سوچے کہ جب مجھے سیاست سے نکالا جائے گا، جب میری حکومت گرائی جائے گی، تو مجھے کسی دوسرے ملک میں جا کر پناہ لینی ہے جہاں پر میں نے جو ہے فلیٹس وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، جہاں پہ میں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، اور آپ کا اعلیٰ ترین افسر جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے میں نے کس جزیرے پر جا کے براجمان ہونا ہے، میں نے کس ملک کی نیشنلٹی لینی ہے، میرے بچوں نے کہاں پر پڑھنا ہے۔ تو اس ملک میں آپ یہ سوچیں کہ جناب ہم نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اسلام کا نام روشن کرنا ہے دنیا میں، ہم اسلام کا کلہ ہیں، ہم جو ہے قیامت تک رہنے کے لیے بنے ہیں، جو کہ ہمیں بتایا جاتا رہے کہ یہ ملک قیامت تک رہے گا، اور یہ معجزہ ہے، یہ رمضان المبارک میں بنایا گیا تھا اور یہ قیامت تک آباد رہے گا۔ یعنی ایسی محبت، ایسا عشق، حتیٰ کہ ایسا مذہب ہی انسانیت کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا جس میں کسی شخص کے بچوں کو تحفظ فراہم نہ کیا جائے، اس کو 2 وقت کا کھانا میسر نہ آ سکے، عزت کے ساتھ میسر نہ آئے۔ تو یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ 25 کروڑ عوام جو ہے وہ یعنی ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا مستقبل کیا ہے۔ بچے جو پڑھے لکھے بچے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ کیا ان کو جابز ملیں گی، ان کا مستقبل سکیور ہے یا نہیں ہے، کل کو کیا ہونا ہے۔ اور آج تک ہمیں کن چیزوں کے پیچھے لگایا گیا کہ وہ بڑے بڑے اشعار ہمیں سنائے گئے، یعنی اقبال کا جو روح تھی اس کی شاعری کی، اس سے ہمیں دور رکھا گیا، لیکن صرف نعرے لگانے کے لیے جو اشعار تھے وہ ہمیں سنائے گئے۔ عشق رسول پر ہمیں مر مٹنے کا درس دیا گیا، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ ہمیں مولوی یہ تو بتاتا رہا کہ جناب کربلا میں حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی پوری فیملی وہاں پہ قربان کر دی، لیکن اپنے دور میں کہیں پہ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سا وہ مقام ہے، کون سی وہ جگہ ہے، کون سا ٹائم ہے جب ہمیں حسین ابن علی کی طرح پرفارم کرنا ہے، ان کی اگزامپل کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت کے جزیدوں کے آگے ڈٹ جانا ہے۔ یہ ہمیں نہیں بتایا گیا، ہمیں سمپلی یہ رکھا گیا شیعہ کافر ہے، سنی کافر ہے، فلاں کافر ہے جناب، غیرت کے نام پہ
ہمیں جو ہے مرنے اور مارنے کا درس دیا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ غیرت حقیقت میں کیا ہوتی ہے۔ یعنی غیرت، قومی غیرت کہہ لیں، شخصی غیرت کہہ لیں، اس کے اصل معنی کیا ہے، ان سے ہمیں دور رکھا گیا، قوم کو دور رکھا گیا۔ ہمیں صرف وہ رٹی رٹائی باتیں، وہ چیزیں جو سرمایہ داروں کو، جو ان لوگوں کو جو اس سرمایہ داروں کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، وہ بتائی گئی، اور ہمیں جو ہے جس جس شخص نے جس جس دور میں سچ بولنے کی کوشش کی، اسے پابند و سلاسل کیا گیا۔ جس کی واضح مثال فیض احمد فیض صاحب، جن کی بہت ساری نظمیں ہیں، یعنی آزادی کے لیے انہوں نے نظمیں کہیں، ہم دیکھیں گے، آپ اگر پڑھیں کہ ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، تو اس میں کیا چیز بتائی گئی، لیکن اس دور میں ان کو جناب قید و بند کی صعوبتیں، ان کو جلا وطنی برداشت کرنا پڑی۔ اسی طرح حبیب جالب، جن کی فوٹوز تصاویر موجود ہیں کہ کس طرح پولیس والے ڈنڈے برسا رہے ہیں ان کے اوپر، جبکہ اس کا قصور کیا ہے کہ صرف وہ اس کے اندر شعور تھا، اور وہ اپنے لوگوں کو، کیونکہ اصل انسان کیا ہے، اصل انسان یہ ہے کہ فریب ذات سے نکلو، جہاں کے سانحے دیکھو، حقیقت منکشف ہوگی کبھی تو آئینے دیکھو۔ تو مقصد یہ ہے کہ آئینہ جس کو اصل صورت نہیں نہ دکھاتا، تو آئینہ جھوٹا ہے۔ اور فریب ذات کیا ہوتا ہے کہ جب صرف آپ کے لیے آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کا وہ بچہ ہے، وہ انسان ہے، اس کو آپ جناب امریکہ دوسرے ممالک میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، آپ کی بیویاں آپ کے لیے قابل عزت ہیں، آپ کی اپنی بہنیں قابل عزت ہیں، لیکن معاشرے کی، ہمساؤں کی، اپنے ملک، اور خاص کر جب آپ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں، تو آپ کے لیے اس ملک، اس ریاست، اس شہر کا ہر شہری قابل احترام ہوتا ہے۔ آپ نے ان کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ اور ہمیں پہلی بات تو ہے کہ ہم ایک ایسی جذباتی قوم تھی کہ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں، اور ہم نے ان لوگوں کو، وہ الیکٹیبل کی سیاست جو ہے وہ ہمارے گرد گھومتی رہی، اور ایسے لوگوں کو ہم ووٹ دیتے رہے جو کہ ہماری معاشرت کا حصہ ہی نہیں تھے، جن کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ جو غریب لوگ ہیں، یہ جو ہم جیسے عام لوگ ہیں، ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ غربت کیا ہوتی ہے۔ وہ آسودہ حال لوگ، محلوں میں جن کا جنم ہوا، جن کو یہ معلوم ہی نہیں کہ فاقہ کیا ہوتا ہے، اگر بھوک آ جائے تو اس کے خلاف لڑنا کیسے، تو کیا وہ معاشرے کی بھوک کو مٹائیں گے؟ اور جن کو یعنی ذہن ان جن کے پراگندہ ہوں، جو انسان کو انسان نہ سمجھتے ہوں، وہ آپ کو انسانیت سکھائیں گے؟ یعنی غلام دستگیر کے والد، جنہوں نے بعد میں جو ہمیں جو ہے فاطمہ جناح کو مادر ملت کا انہی لوگوں نے خطاب دیا، جنہوں نے، جن کی ایما پر ان کا جو انتخابی نشان تھا اس کو ایک کتیا کے گلے میں لٹکایا گیا، اور یہ کس کی چیز کا سمبل تھا؟ اور پھر یہ لوگ فیض کو غدار وطن، جالب کو غدار وطن، آج 25 کروڑ عوام کا لیڈر جو ہے اس کو تقریباً جو ہے 550 سے اوپر دن ہو چکے ہیں جیل میں، اور اس کی ایک جھلک دیکھنے نہیں دی جا رہی، اور یہاں پر جناب ڈرامے لگے ہوئے ہیں کہ جی وہ باہر آ جائیں گے، وہ یہ ہو جائے گا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ملک کو دو لخت کر دیا تھا اپنی گندی انا کے لیے، یہ لوگ اس کو آزاد کریں گے، یہ آپ کو آزاد کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا، یعنی جن کو سائیکوپیتھ، جب آپ بات کرتے ہیں نا، یہ سائیکوپیتھ یہی لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یعنی جیسے وہ ایک نشہ کرنے والا شخص ہے نا، کہ اس کے اندر وہ موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، اس کو نہیں سمجھ آتی کہ کب کیا کہنا ہے۔ کبھی اٹھتا ہے تو کسی صوبے میں جا کے کہتا ہے کہ چلیں جی غلطیاں ہو جاتی ہیں، دوبارہ سے جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ کبھی جو ہے وہ پورے ملک میں فسطائیت پھیلانے کے بعد چند یعنی سلیکٹڈ قسم کی خواتین، مرد و خواتین کے سامنے بیٹھ کے وہ یہ کہتا ہے کہ ہو آر یو، پھر اس کی وہ ہوتی ہے، اور اس کے باوجود اگر اس کی غیرت نہیں جاگتی تو اسی کو سائیکوپیتھ کہا جاتا ہے۔ اور کوئی سائیکوپیتھ کے سر پر سینگ نہیں ہوتے، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے ناسور ہوتے ہیں، جو ایک معاشرے کا، منیر نیازی صاحب کا جناب شعر ہے کہ اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی
راہ کو بھی اڑا دینا چاہیے۔ اور اسی طرح جو اقبال سے آئی تھنک منسوب کیا جاتا ہے شعر ہے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ تو جناب یہاں پہ کون سا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی محبت اتنی اندھی اور اتنی بلائنڈ لو ہو کہ آپ کو کچھ نظر ہی نہ آئے، آپ یہ سمجھیں کہ جو ہوتا ہے ہونے دیں، لیکن ہم نے ایک یہ بلائنڈ قسم کی لو جو ہے، جو کہ اب یعنی اسلام کا کلا نہیں ہے، وہ ایکچول جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے نا، وہ معید پیرزادہ نے کہا تھا کہ یہ امریکی اڈا ہے۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے ڈٹے رہیں، آپ یہ رہیں کہ جو جناب اس کی ایجنسیز کے خلاف بولے گا، جو کسی اور کے خلاف بولے گا تو جناب وہ غدار ہے۔ اور حالانکہ جو اگر اس کو دنیا کی کسی عدالت میں، مہذب عدالت میں لے جایا جائے تو یہ ثابت نہ وہ لوگ کر سکے جو ظالم ہیں کہ ہم جو ہے سچ کے اوپر ہیں، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہو، جیسے آکسفورڈ میں آپ نے دیکھا ہے کہ جناب وہاں پہ جب کہا جا رہا ہے تو دنیا کے جو لوگ جن سے یہ نفرت کرتے ہیں وہ مومن نہیں نا ان کے بقول، نہ وہ مومن ہیں نہ وہ دیندار ہیں، یہ اصل دیندار ہیں، وہ تو اسلام کے دشمن ہیں، وہ انسانیت کے دشمن ہیں، جبکہ یہ لوگ جو ہے یہ مجاہدین ہیں۔ تو وہاں پہ جب یہ کہا گیا وہ ان کو غیرت آ گئی، وہ ہنس رہے تھے، ان کو شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا کہ کون سا شخص ہمارے درمیان بیٹھا ہے، لیکن یہ جس ڈٹھائی کے ساتھ بیٹھا رہا اور اس سے ہٹ گئے۔ آپ کے جناب وہ یونیورسٹی میں آپ کے جو گئے ہیں وہ بہت خوبصورت جناب ہمارے جن کے خلاف نعرے لگے ہیں، تو وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، اور اس کے بعد کوئی ان کو شرم کوئی حیا نہیں آئی۔ اور اس کے بعد ہمارے جناب جو بڑے سپہ سالار صاحب کے ساتھ جو ہوا، جب انہوں نے بڑے جناب وہ کیا کہتے ہیں نا ایموشنز میں آ کے یہ کہہ دیا کہ ہو آر یو ٹو ڈس ریسپیکٹ ویمن، اور جب ان کو بتایا گیا کہ یو آر، کہ آپ ہیں جو وائلیٹ کر رہے ہیں، جو چادر چار دیواری کا تقدس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں، اس کے بعد کوئی شرم کوئی حیا نام کی چیز، اور جو پھر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں یہ وقت گزرے گا، وہ فیض صاحب کا شعر ہے نا کہ مایوس تو نہیں دل ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ تو وقت تو یہ ایسا نہیں رہے گا، وقت بدل جائے گا۔